بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی کلاس 9th انگلش کی نئی کتاب کے یونٹ نمبر 1 کے ان کوئسچنز کے آنسرز وتھ ٹرانسلیشن پرووائڈ کروں گا جو کہ یونٹ کے اندر موجود ہیں، اور انشاءاللہ یہ ویڈیو جو پری 9th کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ نہایت آسان اور مختصر سے جوابات ہیں، تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکل الفاظ ہیں اس کے مطلب بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو یونٹ کا نام ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ، یعنی نجات دہندہ بنی نو انسان، انسانوں کو بچانے والا۔ یعنی نجات دہندہ کا مطلب ہوتا ہے، نجات دہندہ کا مطلب ہوتا ہے بچانے والا، بنی نو انسان مطلب تمام انسان۔ اور یہ سبق ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کے بارے میں۔ کوئسچن نمبر 1 ہے What kind of competition was held at Ukaz every year؟ یعنی اقاز میں ہر سال کس قسم کا مقابلہ منعقد کیا جاتا تھا؟ Poetical competitions were held at Ukaz every year. The Arabs were famous for their poetry. یعنی اقاز میں شاعرانہ مقابلے منعقد کیے جاتے تھے، عرب کے لوگ اپنی شاعری کی وجہ سے مشہور تھے۔ اس میں کچھ الفاظ ہیں جیسے competition جس کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ، was held مطلب منعقد کیا جاتا تھا، every year جس کا مطلب ہوتا ہے ہر سال، اور poetical کا مطلب ہوتا ہے شاعرانہ، فیمس کا مطلب ہوتا ہے مشہور، جبکہ پوئٹری کا مطلب ہوتا ہے شاعری۔ کوئسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس At what age did حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم start spending time in solitude and meditation in the cave of Hira؟ یعنی کس عمر میں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے غار حرا میں تنہائی اور غور و فکر میں وقت صرف کرنا شروع کیا؟ کچھ الفاظ ہیں جیسے اسپینڈ کا مطلب ہوتا ہے صرف کرنا، خرچ کرنا، اور اس کے بعد سولیچیوڈ جس کا مطلب ہوتا ہے تنہائی، اور میڈیٹیشن جس کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر، اور کیو کا مطلب ہوتا ہے غار۔ اس کا آنسر ہے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم started spending time in solitude and meditation in the cave of Hira at the age of 38. He خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم used to remember Allah سبحانہ وتعالی for many days there. اس کے اندر بہت سارے تو ایسے الفاظ ہیں جو کوئسچن میں آ گئے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئسچن سے بھی لے لوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ کچھ الفاظ جیسے یوز ٹو کا مطلب ہوتا ہے کیا کرتے تھے، ریممبر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، ٹھیک ہے، اور دیئر کا مطلب ہوتا ہے وہاں۔ باقی تو آسان سے الفاظ ہیں اور بہت سارے الفاظ اوپر آ گئے ہیں کوئسچن میں۔ کوئسچن نمبر 3 ہے Who did the pagan Arabs send a delegation to in order to stop the Rasulullah خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم from preaching؟ یعنی کفار عرب نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کو تبلیغ سے روکنے کے لیے کس کو، یعنی کس کے پاس ایک وفد بھیجا؟ تو پہلے ہم اس کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں، پھر آنسر کی طرف چلتے ہیں۔ مشکل الفاظ پیگن کا مطلب ہوتا ہے کفار، پیگن عربس مطلب کفار عرب، ٹھیک ہے، یعنی عرب کے کافر لوگ۔ سینڈ کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، ٹھیک ہے، بھیجنا۔ ڈیلیگیشن کا مطلب ہوتا ہے وفد، ٹھیک ہے، وفد۔ اور ان آرڈر ٹو اسٹاپ کا مطلب ہوتا ہے روکنے کے لیے، ٹھیک ہے، روکنے کے لیے۔ اور پریچنگ کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ۔ اس کا آنسر ہے The pagan Arabs sent a delegation to Abu Talib in order to stop the Rasulullah خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم from preaching. Abu Talib was his، یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل، کیونکہ ہی آ رہا ہے تو اس لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیا۔
تو پہلے اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے: کفار عرب نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کو تبلیغ سے روکنے کے لیے ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا۔ ابو طالب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا تھے۔ تو باقی تو زیادہ تر الفاظ اوپر آ گئے ہیں۔ یہ سینٹ جو ہے سیکنڈ فارم میں بھیجا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کائنڈ کا مطلب ہوتا ہے مہربان، اور کیئرنگ کا مطلب ہوتا ہے خیال رکھنے والے، اور انکل کا مطلب چچا۔ باقی الفاظ اوپر آ چکے ہیں کوئسچن میں۔ اس کے بعد آخری کوئسچن ہے، لاسٹ کوئسچن، وہ ہے واٹ ڈیڈ مائیکل ایچ ہارٹ سے اباؤٹ دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم، یعنی مائیکل ایچ ہارٹ نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ کیا کہا؟ سے کا مطلب ہوتا ہے کہنا، ٹھیک ہے، اس میں ایک لفظ ہے سے کا مطلب ہوتا ہے کہنا، اور اس کی سیکنڈ فارم آنسر میں آ رہی ہے کہا۔ مائیکل ایچ ہارٹ سیڈ اباؤٹ دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم، کیا کہا؟ اس نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم پلیڈ دا کی رول ان پروسیلیٹائزنگ، یہ لفظ ہے پروسیلیٹائزنگ دا نیو فیتھ۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم may well rank as the most influential political leader of all time۔ پہلے ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے مائیکل ایچ ہارٹ نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کے بارے میں کہا، کیا کہا؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے لوگوں کو نئے عقیدے کا معتقد بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کو سب سے زیادہ با اثر سیاسی رہنما کا درجہ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کچھ الفاظ ہیں، جیسا کہ اسے یہاں لکھا ہوا ہے کی رول، اس کا مطلب ہوتا ہے اہم کردار۔ پروسیلیٹائزنگ کا مطلب ہوتا ہے معتقد بنانا، ٹھیک ہے۔ فیتھ مطلب عقیدہ، اور اس کے بعد ہے موسٹ انفلوئنشل، اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ با اثر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے پولیٹیکل لیڈر، اس کا مطلب ہوتا ہے سیاسی رہنما، اور رینک کا مطلب ہوتا ہے درجہ دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔